حدیث اور سنت میں اتنا سا فرق ہے کہ سنت طریقہ کار کو کہتے ہیں، جبکہ اس طریقہ کار کی تبلیغ اور روایت اور پہنچانے کو حدیث کہتے ہیں۔ جہالت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو عجمی ہے اور یہ کلام عربی میں ہے، یعنی قرآن مجید عربی میں ہے، تو یہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اقرا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور تینوں بار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور کائنات میں پہلا بائی پاس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم کا نور بھر دیا۔ یہ وہ نور ہے جس کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر، نہ کہ ان کی ڈگریوں کی وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کی ہے اس وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب، جو انہوں نے اچھے اعمال کیے اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ان کے اعمال کے سبب ان کو یہ ڈگریاں ملی ہیں ان کے ناموں کے ساتھ، نہ کہ دنیاوی کوئی ڈگری ان کے ناموں کے ساتھ لکھی گئی، اور آج تک کہیں بھی ان کی تعلیم کا اتنا ذکر نہیں جتنا اعمال کا۔ آج ترقی یافتہ دور میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ڈگریاں حاصل کر لی۔ کیا وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں وہ من گھڑت نہیں ہیں؟ وہ کوئی بھی نہیں گھڑ سکتا، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی اہل تشیع، کوئی نہیں گھڑ سکتا۔ وہ اس قیامت تک اس کی زیر زبر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کا علم سمندر ہے اور اس کو جتنا جو تلاش کرتا ہے ہر بار کوئی نئی چیز ہی اس کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن مجید کے علم میں جو پہلا حرف ہے سورۃ بقرہ کا الف لام میم، اگر آپ دیکھیں اس کو ساری کائنات کی کتابیں چھان ماریں تو آپ کو ان کے مطلب کا علم اتنا ہی معلوم ہوگا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو الحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ اگر آپ الف لام میم کا مطلب ہی بتا دیں تو آپ کے پاس کوئی تعلیم ہے، ورنہ آپ جاہل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ، میں اللہ کی مشکور ہوں کہ میں علم والوں میں شامل ہوتی ہوں، خواہ قطرہ ہی ہے۔ الحمدللہ، میں جاہل نہیں ہوں۔ قرآن ہی کو میں نے اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، نہ کہ جاہل لوگوں کی طرح کہ جو من گھڑت کہانیوں میں، شک و شبے میں آج تک حدیث و سنت کے چکر میں قرآن نہ سنتے ہیں، نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، اور نہ عمل کرتے ہیں، نہ عمل کرنے دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنا۔ حدیث شریف میں ہے جو جیسے لوگوں کو پسند کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دوستیاں اپنے مقرب بندوں سے بنا دے، آمین۔ وسلام، ام حافظ۔